بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کے بندو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورۃ الذاریات سورت نمبر 51 کی آیت نمبر 56 ہے۔ فرمایا ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگوں، آپ کے سامنے آئے ہیں ایک کھلا سبق یاد دلانے۔ ہم چونکہ اپنے پیدائش کے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، اس میں یہ انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی۔ یہ اس نے آسمان بغیر ستونوں کے ہمارے اوپر تانا ہے، اتنی بڑی زمین بچھائی ہے، وہ آسمان سے ہمارے لیے بارش برساتا ہے، زمین سے وہ فصلیں اگاتا ہے۔ اس زمین کو اس نے قرار دینے کے لیے پہاڑ کھڑے کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتیں اس انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور اس انسان کو مالک کائنات نے فرمایا کہ ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان ہے جو اپنے مقصد کو بھلا بیٹھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور مالک نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور ان انبیاء نے اس انسانیت کو یہی دعوت دی ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کریں، طاغوت کی پرستش نہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو مخاطب کر کے یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہ جس کے سوا کوئی تمہارا الہ نہیں، کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں، کوئی تمہارا حاجت روا نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا جو تمہاری بندہ پروری کر سکے، اس کے سوا کوئی غریب نواز نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی بگڑیوں کا بنانے والا نہیں، کوئی اولادوں کا دینے والا نہیں۔ یہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور بات وہی ہے کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی کسی اور کی پوجا پاٹ کرتا ہے، کسی اور کی بندگی کرتا ہے، تو میرے بھائیوں یہ شرک کہلاتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک یہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں یہی بات فرمائی کہ شرک ایسا گناہ ہے جسے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے سوا جو گناہ ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 48 سورت نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116 میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرائے، کوئی شرک کرے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے۔ تو لوگوں، آپ کے سامنے یہی بات لے کر آئے ہیں، یہی دعوت لے کر آئے ہیں جو تمام انبیاء علیہم السلام لے کر آئے تھے۔ اب چونکہ کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اب یہ دعوت اور یہ ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر لگائی ہے، اور مالک نے فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو معروف یعنی بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کے بندو، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دیں، اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا دیں، کیونکہ دنیا کی یہ زندگی یہ چند روزہ زندگی ہے، حقیقی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے بندوں، وہ کامیابی جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ہمیں کس طرح حاصل ہو جائے؟ یہ دنیا تو اللہ کے بندوں، مالک فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، مالک فرماتا ہے فقد فاز، وہی کامیاب ہے جو جہنم کی آگ سے بچ جائے، جو جنت میں چلا جائے۔ اور فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی یہ زندگی تو اللہ کے بندوں یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ زندگی تمام ہو جائے گی، یہ زندگی ختم ہو جانی ہے، اور پھر وہ ابد الآباد زندگی شروع ہوگی۔ اگر دنیا میں اچھے کام کیے ہیں، دنیا میں اچھے اعمال کیے ہیں، اگر ایمان صحیح رہا ہے تو پھر اللہ کے بندوں وہ عیش کی زندگی ہوگی، وہ امن کی زندگی ہوگی، وہاں جنت کی لازوال نعمتیں ہوں گی، وہاں حوریں ملیں گی، غلمان ہوں گے، وہاں اللہ کے بندوں اللہ کی رضا ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات ہوں گے، اور وہ نعمتیں اور انعامات ایسے
جو کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں. لیکن اللہ کے بندو، اگر اس کے نبی کی دعوت کے برعکس زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کے برعکس اور اس کے خلاف زندگی گزاری، تو پھر لوگوں یاد رکھو، پھر یہ آنکھ بند ہوتے ہی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذابات کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہے. اور اللہ کے بندو، اگر بندہ چاہے گا بھی کہ وہ دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لے، دنیا میں جا کر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کر لے تاکہ اس آخرت کے عذاب سے بچ جائے، تو میرے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، پھر یہ چانس اور یہ موقع نہیں ملے گا، یہ زندگی نہیں ملے گی. پھر یہ وہاں پچھتائے گا، یہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش کہ میں اس آخرت کی زندگی سے اس والی زندگی کے لیے کچھ بھیجتا، یہاں کے لیے کچھ کر لیتا. اور پھر مالک فرماتا ہے اذا جاء احدهم الموت، کہ جب ان میں سے کسی پر موت آ واقع ہوتی ہے، قال، یہ کہے گا رب ارجعون، مالک مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک اعمال کر لوں، فیما ترکت، جو میں پیچھے دنیا میں چھوڑ آیا ہوں. مالک کہے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، یہ تو ایک بات ہے، یہ کہنے والا جو کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب تو دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک اس کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک برزخ ہے، اب یہ دنیا میں نہیں جا سکتا. میری قوم کے لوگوں، اس وقت سے پہلے کہ جب یہ راستہ بند ہو جائے، جب یہ زندگی تمام ہو جائے، تو جب کل قیامت کے دن سوائے افسوس کرنے کے، سوائے دکھ کا اظہار کرنے کے کچھ نہ کر سکو. لوگوں، اس زندگی میں کچھ کر لو، اپنے عقائد کی اصلاح کر لو، اللہ کے بندے و اللہ کے رسول جو دعوت لے کر آئے ہیں اس دعوت کو قبول کر لو. اس اللہ کے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی تھی کہ لوگوں، ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی کرو. جس کلمے کا تم اقرار کرتے ہو، جو کلمہ پڑھ کر تم اسلام کی سرحد میں داخل ہوئے ہو، جو کلمہ تم نے پڑھا ہے، اس کلمہ کو سمجھ کر پڑھ لو، اس کلمہ کا سمجھ کر اقرار کر لو. تم نے کہا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریادوں کا سننے والا نہیں، کوئی ہر جگہ حاضر اور نازل نہیں، اولادوں کا دینے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکلوں کا دور کرنے والا، بگڑیوں کا بنانے والا، کھوٹی قسمت کھڑی کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. لیکن میری قوم کے لوگوں، افسوس ہے کہ آج تم نے یہ کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کا مطلب تم نے سمجھا نہیں. آج لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود تم نے اللہ کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں الہ ٹھہرا رکھے ہیں، اللہ کے ساتھ تم نے اس کی مخلوقات کو شریک ٹھہرا رکھا ہے. تم آج قبروں پر جا کر نذر و نیاز کیا کرتے ہو، قبر والوں سے تم منتیں مانا کرتے ہو، قبر والوں کے پاس جا کر تم اپنی دعائیاں دیا کرتے ہو. ان قبر والوں کو تم اللہ کا برگزیدہ بندہ جان کر ان سے اولادیں مانگا کرتے ہو، ان کو مشکل کشا گردانا کرتے ہو، ان کو تم داتا کہتے ہو، دستگیر کہتے ہو، غوث کہتے ہو، مشکل کشا کہتے ہو. اللہ کے بندے، یہ سارے عقیدے شرکیہ عقائد ہیں. آج تم نے انگوٹھیوں پر عقیدہ بنایا ہے، کڑوں پر اور چھلوں پر عقیدہ بنایا ہے، کالے دھاگوں پر
मनकों पर, कड़ों पर, छन्नों पर तुमने अकीदा बनाया हुआ है। तुम ये समझते हो कि ये काले धागे मेरी परेशानी को दूर कर देंगे, ये कड़े और छल्ले ये मेरी परेशानी और बीमारी को दूर कर देंगे, ये तावीज और गंडे ये मेरी बीमारी को दूर कर देंगे। इन तावीजों से तुम्हें रोजी मिलेगी, इन तावीजों के जरिए तुम्हारी परेशानी दूर होगी। अल्लाह के बंदो, उस नबी को जिसका तुमने कलमा पढ़ा है उसका मैं तुम्हें पैगाम सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम अहमद की हदीस है, 4ठी जिल्द सफा नंबर 156 में फरमाया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरका, जिसने तावीज लटकाया उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। अल्लाह के बंदो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, किसी और की बात नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सुनन नसाई की हदीस है, फरमाया मन अक़द उक़दतन तुम नफ़ख़ फ़ीहा, जिसने धागे में गिरा लगाई उसमें फूंक मारी, फ़क़द सहरा, उसने जादू किया। वमन सहरा, जिसने जादू किया, फ़क़द अशरका, उसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। अल्लाह के बंदो, शिर्क करने वाला अगर शिर्क पर मौत आ गई, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इक़रार करता है, वो कुरान को पढ़ता है, वो नमाजें पढ़ता है, वो रोजे रखता है, वो हज करता है, वो तहज्जुद पढ़ता है, वो उम्रा करता है, वो ज़कात देता है। अगर अकीदे में एक जर्रा बराबर भी शिर्क हुआ, अल्लाह के बंदो, शिर्क करने वाला कभी जन्नत की खुशबू ना पाएगा। ये मेरे और आपके मालिक का फरमान है। सूरतुल माइदा सूरत नंबर 5 आयत नंबर 72 में मालिक फरमाता है, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाह, बेशक जो भी अल्लाह के साथ शिर्क करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी है। वमअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, ऐसे जालिमों का कोई मददगार ना होगा। कल क़यामत के दिन अल्लाह के बंदो, हालत शिर्क में अगर मौत आ गई और क़यामत के दिन जब उठाए जाओगे, इस हालत में कि तुमने तावीज और गंडों पर अकीदा बनाया होगा, इस हालत में कि तुमने कब्र वालों की पूजा पाठ की होगी, इस हालत में कि तुमने काले कोयले पर और काले टीके पर अकीदा रखा होगा, इस हालत में कि अगर तुमने गाय के सींग और घोड़े के नाल पर अकीदा रखा होगा, इस हालत में कि तुमने अल्लाह को छोड़कर इन कब्र वालों को दाता दस्तगीर गौस मुश्किल कुशा जाना होगा, इस हालत में कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी आखिरी रसूल हैं, उनको भरदो झोली मेरी या मोहम्मद के नारे लगाए होंगे, इस हालत में कि अगर तुमने या अली मदद, या रसूल मदद, या गौस मदद के नारे लगाए होंगे, अगर इस हालत में मौत आ गई, अगर तुमने इस हालत में तुम्हारी मौत आ गई, जिंदगी तमाम हो गई, तो याद रखो अल्लाह के बंदो, कभी तुम फला नहीं पा सकते, कभी तुम जन्नत में नहीं जा सकते। ये मेरी बात नहीं, मेरे और आपके रब की बात है, जिसने मुझे और आपको पैदा किया, जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसने अपने रसूलों को दुनिया में भेजा। ये सारे रसूल इसी बात की दावत लेकर आए, लोगों या कौम इब्दुल्लाह, लोगों एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की बंदगी करो और शिर्क से इज्तनाब करो, वज्तनिबुत तागूत, तागूत से इज्तनाब करो। ये शैतानी कुव्वतें इनको छोड़ दो। तुम मुसलमान हो, मुसलमान होने का दावा करते हो, अल्लाह के बंदो तुम अपने करतूतों को सुधार लो, झूठ बोलना छोड़ दो, लोगों से बदबयानती करना छोड़ दो, लोगों के हुकूक मानना छोड़ दो, लोगों को मिलावट शुदा चीजें बेचना छोड़ दो, लोगों को धोखा देना छोड़ दो, लोगों के हुकूक गसब करना छोड़ दो, रिश्वत के कारोबार छोड़ दो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ये रिश्वत लेने वाला, ये रिश्वत देने वाला, ये दोनों जहन्नमी है। अल्लाह के बंदो, आज इस मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी रियासत कहलाती है, इसमें हर इदारा रिश्वत सताने में मुब्तला
دینا ہے۔ اللہ کے بندو سودی کاروبار کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے جو بھی سود کا کاروبار کرتا ہے۔ اللہ کے بندو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے غریبانوں میں جھانکو، کیا یہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے؟ اس سے پہلے مکہ کا مشرک بھی، اس کے بھی عقائد اور نظریات نہیں تھے، اس کے بھی اعمال نہیں تھے جو آج کے اسلام نہاد مسلمان کے ہیں۔ لوگوں اگر وہ مکہ کا مشرک وہ جہنم میں جائے گا، اگر ہندوستان کا ہندو وہ گائے کی پوجا کر کے، ہندوستان کا ہندو اگر گھوڑے کی پوجا کر کے، ہندوستان کا ہندو اگر گائے کے پیشاب کی پوجا کر کے وہ جہنم میں جا سکتا ہے، تو تم اللہ کے بندو گھوڑے کے نال کی پوجا کر کے، تم تازیوں اور گلگل کی پوجا کر کے، تم گھوڑے کے نال کی پوجا کر کے، تم گائے کے سینگ کی پوجا کر کے تم کس منہ سے جنت کے دعوے کرتے ہو؟ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ جنت میں داخلہ مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ جہنم سے نجات مل جائے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے۔ جس کلمہ کا اقرار کیا ہے اس کو سوچ سمجھ کر پڑھو، اس پر ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی فریادوں کا سننے والا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، بگڑیوں کا بنانے والا، مشکلوں کا دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تعویذ اور گنڈا کچھ نہیں کر سکتے، کالا دھاگا کچھ نہیں کر سکتا، جادوگر کچھ نہیں کر سکتا، نظر نہیں لگتی، یہ مخلوق ہے، نظر سے کسی کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ نفع نقصان کا اختیار مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس سارے اختیار ہیں، وہ مالک الملک ہے، وہ مختار کل ہے، وہ سب کا رب ہے، سب کا پروردگار ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو تم کامیابی حاصل کر سکتے ہو، وگرنہ یاد رکھو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی تمہارا مقدر بنے گی۔ پھر قیامت کے دن تم چیخو گے، چلاؤ گے اور کہو گے کہ کاش مالک مجھے دنیا میں یہ میرے ماں باپ کو قبول کر لے، میرے والدین کو لے لے، میری اولاد کو لے لے، مالک اس کو جہنم سے نجات مل جائے۔ لوگوں پھر وہاں نجات نہیں ملنے والی، یہی دنیا کی زندگی ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، اسی میں اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر لو۔ اللہ کے بندو یہ ہمارا لٹریچر ہے، بلا قیمت تقسیم کرتے ہیں، آپ سے نہ نوٹ چاہیے، نہ ووٹ چاہیے، نہ چندہ مانگتے ہیں، آپ کی خیر خواہی کے لیے آئے ہیں، آپ میری قوم کے لوگ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ کے بندو یہی پیغام لے کر آئے ہیں، ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے، سارے انبیاء آئے انہوں نے اپنی قوم سے یہی کہا، وما اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس اللہ کا پیغام پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ انشاءاللہ مغرب کی صلاۃ کے بعد مین روڈ پر 12 نمبر پہ مسجد توحید ہے گلبرگ میں، وہاں سے قرآن سننا ہوگا۔ آئیے اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔